تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا، اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا، اور اس کو تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے، اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے، ان کے بہت سارے فوجی بھی پھونکے گئے اس کے اندر. تو وہ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، وہ ہے. سو الحمدللہ ہم نے اپنا آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وائنڈ اپ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوکنا نہیں ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے مودی کی مجبوری ہے، اس نے اپنے میڈیا کو، اپنی پبلک کو، اپنی پارلیمنٹ کو جو اس کے اوپر بیش کر رہے ہیں، اس نے جو ہے وہ پیسیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الف لیلا کی سٹوری. اور جیسے آپ کو منسٹر ایگریکلچر نے کہا کہ جو سٹار پلس دیکھنے کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو اچھا ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بنائیں، فلمیں بنا کے پاکستان کو شکست دے لیں. ویسے اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو شکست دینا ان کے بس کی بات ہے. کہ جب یہ سارے حالات جو خراب ہوئے اس پر ایک تنقید کی گئی کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں، اس کے بعد میاں صاحب ایک قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک ہوئے، اور اب میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ میں بھی میاں صاحب نے بھارت کا نام نہیں لیا. میاں صاحب بھارت کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بیٹے آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں آپ لوگوں کا، تو وہ حال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہیں جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہیں فضول بے تکا. ہی از اے اسٹیٹسمین، اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا، اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. تو یہ جو بیچارے پہلے جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے، ابھی تک سیز فائر چل رہا میری طرف سے، اور میں نے گزارش کیا کہ میرے سیز فائر کو کھول دیا جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جس کا جواب دینا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے، لیکن میری طرف سے بھی سیز فائر ہے. پاکستان نے بڑا بھرپور جو ہے مقابلہ بھی کیا دشمن کا، مگر دیکھنے کو نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا میرا سیز فائر ہے، وہ کھل لینے دیں پھر بتاؤں گی آپ کو. بتائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا 3-4 دن پہلے کہ انڈیا نے بھی پنجاب کو ٹارگٹ کیا، پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرونز آئے. تو اب کوئی پاک آرمی کے ساتھ مل کر محکمہ داخلہ پنجاب کو حکومت عملی بنا رہا ہے، یا پنجاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا اتنے؟ میں اس کا ایک علیحدہ سے جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن ملک کو 3 چیزوں پر فخر تھا. ایک اس کو طیاروں پر فخر تھا، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پر فخر تھا، اور ایک ان کے میزائلوں پر فخر تھا. پاک فوج نے جس طریقے سے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ان تینوں چیزوں کو ڈھیر کیا، اور یہ ثابت کیا نہ صرف ان کو بلکہ پوری دنیا کو کہ جو بھی ہمارے ملک میں آ کر بدماشی کرنا چاہے گا اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، چاہے وہ سندھ میں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ پنجاب میں، چاہے وہ AJK میں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں. بہت اس میں پنجاب کے حوالے سے ہماری تیاری چل رہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ صرف 48 آورز کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے حکم پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کو سول ڈیفنس کی تربیت دی گئی، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. سو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویجیلنٹ ہیں، ہمارا دشمن بہت کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے. سو ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو تیاریاں ہماری، انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ہے، فلم ابھی باقی ہے. ہاں ظاہر ہے، دیکھیے ڈیجیٹل جو ہے نا چیزیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں. جس نے 3 دن پہلے کیا بولا تھا اور آج کیا بول رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. جس نے 3 دن پہلے جنگ کے دوران کیا لکھا تھا، آج وہ کریڈٹ لے کے آگ جو ہے اس کو تاپ رہے ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. شکریہ.